ہادی خاندانی معاملات میں کسی حد تک باخبر ہو چکی تھی کہ ہر طرف سے اسے خبر ملتی رہتی تھی، جبکہ نوشی اور زرش تم دونوں اٹھو اندر جاؤ، ہر وقت بڑوں کی باتوں پر ہی توجہ مت دیا کرو، یہ خاندانی چمیلے تمہارے کسی کام کے نہیں، اٹھو جاؤ شاباش۔ انہوں نے سب کہتے دونوں کو کہا تھا۔ دونوں جو آرام سے بیٹھی سن رہی تھی گہری سانس لے کر اٹھ بیٹھی۔ نوشی سمجھ چکی تھی کہ ماما نے زرش کی وجہ سے دونوں کو اندر بھیجا ہے۔ وہ زرش کو لے کر ہلدی کے کمرے میں چلی گئی جہاں طیب سویا ہوا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا چچی جان۔ زرش اور نوشین کے جانے کے بعد زباریہ نے وہی سوال دوبارہ اٹھایا تھا۔ میں اسٹینڈ کیسے لوں؟ ہم لوگ اس پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سمیان ہمیں لاکھ عزیز سے ہی، میں نے اسے گود میں کھلایا ہے۔ ہادی سمیان سے 1 سال چھوٹی ہے۔ عثمان سمیان میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوئے ہیں، مگر یہ نفرتوں کے سلسلے بہت جان لیوا ہے۔ مجھے مان ہے ان بچوں پر، مگر میں ان کو عذاب کی بھٹی میں کیسے جھونک دوں؟ پھر زرش بھی ایسی عمر میں ہے جہاں فہم اور شعور کے بجائے جذباتیت حاوی رہتی ہے۔ سمیان سے وہ لاکھ اٹیچ سے ہی، مگر میں اسے کسی جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ طاہرہ جس مقام پہ ہے، ایسے حالات میں ہمارا قدم پیچھے بڑھا لینا ہی بہتر ہے۔ مگر میں نے تو سنا ہے کہ پاپا نے سمیان اور زرش کے رشتے کے سلسلے میں باقاعدہ آپ لوگوں سے بات کی تھی۔ شائستہ بیگم کے جواب میں زباریہ نے فوراً کہا تھا، ہاں کی تھی، تب تمہارے چچا نے زرش کی کم عمری کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔ شائستہ نے اسی دھیمے انداز میں جواب دیا تھا، مگر کیوں؟ مجھے تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عثمان کی دادی جان کی بھی یہی خواہش تھی کہ عثمان یا سمیان میں سے کسی ایک کی آپ کی کسی ایک بیٹی سے شادی ہو۔ چلو ہادی اور نوشی کی بات ہی دوسری تھی، عثمان کی میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی، لیکن سمیان اور زرش کے معاملے میں سوچا تو جا سکتا تھا نا؟ ضرور سوچتے بیٹا، اگر طاہرہ خود آ کر پوری عزت اور شان اور دل آمادگی سے ہماری بیٹی کے لیے بات کرے تو، ورنہ زرش ہمیں باری نہیں، ابھی پڑھی ہے، پہلے تعلیم مکمل کرے گی، پھر اس کی شادی کا بھی سوچیں گے۔ ابھی تو اسے ضد کرنے اور اپنی بات منوانے سے ہی فرصت نہیں، وہ غداری حق کرے گی۔ زباریہ نے ہادی کو دیکھا، اس کا چہرہ مطمئن تھا، جیسے وہ اپنی ماما سے 100% اتفاق کرتی ہو۔ چلیے اس پوائنٹ کو بھی جانے دیتے ہیں، مگر اگر کبھی سمیان احمد نے خود آپ سے زرش کے لیے بات کی تو پھر کیا کہیں گی؟ زباریہ نے وہ بات کہہ دی تھی جو انہوں نے کبھی سوچی بھی نہ تھی۔ عثمان سمیان کی تربیت میرے ہاتھوں میں ہوئی ہے، ان کی نگاہ بدلنے سے ہی میں ان کے اندر کا موسم پا لیتی ہوں۔ میں جانتی ہوں سمیان زرش میں دلچسپی رکھتا ہے، اس نے زبان سے کبھی اظہار نہیں کیا اور نہ ہی وہ میرے سامنے اظہار کرے گا۔ اپنے بچوں کو میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، ان کے اندر اعتماد تھا۔ زباریہ دیکھ کر رہ گئی، اور اگر کبھی سمیان نے زرش سے اظہار کر دیا تو پھر اس بات پر ہادیہ اور شائستہ بیگم دونوں الجھ کر رہ گئی تھی۔ بڑوں کے معاملے میں یہ کہہ لیں کہ سمیان ان کا ادب لحاظ کر کے خاموش رہے گا، اور اگر زرش کو اپنے دل کی بات بتا کر وہ راضی کر لے تو پھر بھی آپ یہی کہیں گی۔ زباریہ نے دونوں کو چشو پنچ میں ڈال دیا تھا۔ جذبے بے لگام ہوتے ہیں، ان پر باندھ نہیں باندھے جا سکتے، اور پھر سمیان احمد جس جذبے کا اسیر ہے اس میں تو اور بھی مشکل ہے۔ زرش کم عمر جذباتی ضرور ہوگی، مگر چاہے جانے کی خواہش ہر لڑکی میں فطری ہوتی ہے، اور جب سمیان احمد جیسا ہر لحاظ سے مکمل انسان کسی کی خواہش کرے اور وہ وجود لا علم بھی نہ رہے تو میرا نہیں خیال زرش کا ذہن اس حقیقت کو قبول کرنے سے انکار کرے گا۔ محبت، چاہت ایسے جذبات ہیں جنہیں مجبوراً کسی کے دل میں پیدا نہیں کیا جا سکتا، یہ جذبے خود آگے بڑھ کر اپنا آپ منوا لیتے ہیں، اور کبھی سمیان کے جذبوں نے زرش سے اپنا آپ منوا لیا تو پھر؟ زباریہ سوالیہ نشان بنی بیٹھی تھی۔ شائستہ بیگم کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا، وہ نگاہیں پھیر گئی۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا تھا، زبان کے علاوہ زباریہ کی آنکھوں میں بھی یہی سوال تھا۔ تو پھر اس مقام پر طاہرہ کو ضد توڑنا ہوگی، میری بیٹی کو وہی عزت، وہی مقام اور مان دینا ہوگا جو اس کا حق ہوگا، بحیثیت بہو وہ ڈیزرو کرتی ہوگی۔ مجھے سمیان عزیز ہے، لیکن کوئی بھی ماں اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی۔ طاہرہ کو خود آ کر ہم سے زرش کو مانگنا ہوگا،
پچھلے تمام حوالے بلا کر اسے نئے رشتے استوار کرنا ہوں گے، ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں۔ زباریہ مسکرا دی تھی۔ چلیے جی، میری دعا ہے اللہ بہتر کرے، یہ محبتوں چاہتوں کی باتیں ہیں، ایسے رشتے میں یہی جذبے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ حالات سنوارے، فی الحال تو میرا خیال ہے پاپا اس بات کو دبا گئے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ زرش ابھی اپنی تعلیم مکمل کر لے، جب حالات سازگار ہوں گے تو وہ اپنا حق بھی استعمال کر لیں گے، بس آپ لوگ تیاری کریں۔ مجھے لگ رہا ہے انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ زباریہ بہت مطمئن تھی، بہت پر امید اور آسودہ حال۔ شائستہ نے گہری سانس لی تھی، دل ہی دل میں امی آمین کہا تھا۔ سمیان انہیں کس حد تک عزیز تھا، کاش وہ زباریہ کو بتا سکتی۔ رضا بیمار تھا، ذہنی طور پر وہ اس قدر ابسٹ تھا کہ بستر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ 2-3 دنوں میں ہی وہ نچڑ کر رہ گیا تھا۔ زبیدہ بیگم ہر کسی سے اس کی بیماری کی وجہ چھپا گئی تھی، مگر وہ اور رمشا جانتی تھی کہ رضا کی صحت زبیدہ کی سختی سے انکار پر ٹوٹا ہے، اسے نویلا چاہیے۔ زبیدہ بیگم حمید صاحب سے بات کریں، اس کی ایک ہی ضد تھی، لیکن زبیدہ بیگم کو اسے چپ کروانے اور زبان بند کرنے کے لیے کیا جتن نہیں کرنے پڑے تھے، مگر رضا کسی بھی طرح نہیں مان رہا تھا۔ وہ اتنا ضدی نہیں تھا، مگر اس مقام پر آ کر اس کی ضد حد سے گزر رہی تھی۔ رضا بند کرو اپنی یہ ضد، آنے والا وقت تمہیں دکھائی نہیں دے رہا، مگر میری جان نکل رہی ہے، تمہارا باپ تمہیں اور مجھے گھر سے نکال دے گا، پھر مانگتے رہنا نویلا کو۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو کچھ کھا کے مر جاؤں گی میں بھی۔ وہ اسے ہر طرح سے سمجھا بجھا چکی تھی، اس وقت بھی رات کے اس پہر بھی اس کی وہی ضد تھی کہ حمید صاحب اور خاندان والوں سے بات کرے۔ زبیدہ کو ایک دم غصہ آیا تھا، سب کہہ دیا۔ اس وقت کمرے میں صرف وہ دونوں تھے۔ دیکھ رضا، تیرا دماغ خراب ہوا ہے، میرا نہیں۔ اپنے باپ کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، سارے خاندان میں اتنا غصیلا اور تند مزاج کوئی نہیں، ورنہ تو انہیں کسی بات پر غصہ نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو پھر وہ حد کر دیتے ہیں۔ رضا چپ رہا تھا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی۔ کتنی دیر بعد بولا تو کتنا مایوس تھا، زبیدہ کا اپنا دل کٹنے لگا۔ ہاں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو ضد چھوڑ دے، رمشا اتنی اچھی تو ہے، تیری ہم عمر ہے، پھر کس بات کی ضد ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کو اس مقام پر اس عمر میں جذبات بہکا دیتے ہیں، وہ تیرے طرح ضد تو نہیں کرتے، خود کو سنبھال لیتے ہیں۔ تو بھی خود کو سنبھال، میں بہکا تو نہیں ہوں۔ نہیں بہکا میں، وہ سرہانے میں منہ چھپا گیا۔ رات کے اس پہر رضا کی خراب طبیعت کے باعث وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ حمید صاحب اور رمشا کب کے سو چکے تھے۔ زبیدہ نے رضا کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رمشا سے نفرت ہے، مجھے نہیں پسند، وہ نفرت سے کہہ رہا تھا۔ زبیدہ لبسی گی، تو مجھے رسوا کروائے گا، وہ روحان سی ہوگی۔ تو نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو میں کہہ دیتی ہوں، خدا کی قسم کھا کے مر جاؤں گی۔ دوپٹے میں منہ چھپا کر وہ رونے لگ گئی۔ رضا نے سرہانے سے چہرہ نکال کر ماں کو دیکھا، اپنی ضد میں اسے کچھ بھی تو یاد نہیں تھا، کسی کا بھی تو خیال نہیں رہا تھا، صرف اپنے دل کی مان رہا تھا۔ یہ بھی نہ سوچ رہا تھا کہ اس کی ضد سے کیا کیا طوفان آ سکتے ہیں۔ بات سن میری، آج میں تجھے سب بتاتی ہوں، پھر خود فیصلہ کرنا، ایسے رشتے کیسے کیسے طوفان لاتے ہیں۔ اپنا چہرہ صاف کر کے وہ کہہ رہی تھی۔ رضا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں اس خاندان کے لیے بالکل غیر ہوں۔ اماں کے محلے میں ہمارے گھر کے سامنے حاجی غفار صاحب رہتے تھے، بڑے نیک طبیعت اور سلجھے ہوئے انسان تھے۔ 2 ہی ان کے بیٹے تھے، ساتھ ہی ان کا بھائی رہتا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 3 بیٹے اور 1 بیٹی، تینوں بیٹے شادی شدہ تھے۔ بیٹی کا حالانکہ ہاں رشتہ طے ہوا تھا، مگر وہ اور غفار صاحب کا چھوٹا بیٹا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ والدین کا خوف تھا، کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ لڑکی تو خود کو سنبھال گئی، مگر لڑکے سے اپنا آپ سنبھالا نہ گیا۔ ادھر لڑکی کی شادی طے ہوئی، ادھر لڑکے نے گھر میں اس لڑکی کا رشتہ مانگنے کا شوشہ چھوڑ دیا۔ خاندانی لوگ تھے، زبان کا کہا ہر حال میں پورا کرنے والے۔ غفار صاحب نے بہت بیٹے کو سمجھایا، مگر بیٹے کی ضد نہ ٹوٹی، پھر لڑکے کی ماں بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھک ہار کر غفار صاحب نے چھوٹے بھائی سے بات کی، وہ تو سنتے ہی بھڑک اٹھے۔ ان کے تینوں بیٹے مرنے مارنے پر تل گئے۔ جب انہیں علم ہوا کہ رمضان لڑکا ان کی بہن کو پسند کرتا ہے، بات بڑھتے بڑھتے خاندان والوں تک پہنچ گئی۔ لڑکی کا قصور تھا کہ نہیں، مگر اس پر طرح طرح کے الزام لگے اور پھر اس کی خالہ رشتہ توڑ گئی۔ غفار صاحب شرمندہ بھی تھے۔ انہوں نے دوبارہ بھائی سے بات کی تو ان کے بیٹے طیش میں آ گئے۔ کھڑے کھڑے انہوں نے اپنی بہن کو قتل کر ڈالا تھا۔ رمضان کو بھی مارنا چاہے، مگر وہ بچ گیا اور بھاگ نکلا۔ 2 گھر تباہ ہو گئے۔
کیس پولیس تک پہنچ گیا۔ دونوں خاندان پولیس سے چھپتے پھر رہے تھے۔ غفار صاحب کا بھائی اسی صدمے سے انتقال کر گیا۔ بیٹے بے گھر ہو گئے تھے اور رمضان کا کچھ پتہ نہ تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ رمضان کو بھی قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ بھاگ تو گیا تھا مگر بعد میں لڑکی کے بھائیوں نے اسے ڈھونڈ کر مار دیا تھا، واللہ عالم۔ مگر ایک لڑکے کی ضد سے تو گھر تو تباہ ہو گئے۔ اگر وہ صبر کر لیتا، حالات پر چھوڑ دیتا تو ضرور اس کے لیے بہتری نکل آتی، مگر ہوا کیا، اس کی ضد نے لڑکی کی جان لی، جو لی پورا گھر بھی تباہ کیا۔ پتہ نہیں رمضان مر گیا یا زندہ ہے۔ قاضی صاحب وہ محلہ ہی چھوڑ کے لڑکی کے بھائی کچھ عرصہ جیل میں رہے اور پھر دے دلا کر کیس ختم کروا لیا۔ اب وہ بھی محلہ چھوڑ گئے ہیں، کہاں ہیں کچھ علم نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب یہ سارا واقعہ ہوا تھا، پھر بڑی ہوئی تو ماں باپ نے شادی کر لی۔ قسمت سے تمہارا باپ بھی بے حد غصیلا ملا، مگر اچھے ہیں، غصہ کرتے ہیں مگر عزت بھی دیتے ہیں۔ مگر خاندانوں کے معاملوں میں وہ بے حد حساس ہیں۔ زمان کی بیوہ واحد آپا سے کلام نہیں کرتے کہ ان کے میاں تمہارے چچا کے طور طریقے ٹھیک نہ تھے۔ خاندان سے باہر اکیلے اپنا کاروبار شروع کیا کہ وہ خاندان میں اپنے غصے سے خود ہی خائف رہتے ہیں۔ ایسے میں بتاؤ میں کیا کروں؟ تم کہتے ہو کہ نویرہ تمہارے جذبات سے بے خبر ہے، اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں، میں کیسے اس کی صاف ستھری ہستی بستی زندگی کو اجاڑنے کا سامان کروں؟ رضا لب بیجے سب سن رہا تھا۔ رمشا سے تمہارا رشتہ طے کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اچھی طرح باور کروا دوں کہ تمہیں ہر حال میں رمشا سے شادی کرنا ہوگی۔ اگر کبھی تم نے انکار یا اعتراض کیا تو پھر میں اور تم جانے ان کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ انہوں نے رمشا کے باپ کو زبان دی ہے اور وہ زبان پر جان دینے والے آدمی ہیں۔ وہ رو دی تھی۔ رضا تب بھی خاموش رہا۔ تم اپنے آپ کو سنبھالو، اس عمر میں بندہ بہک جاتا ہے، مگر عقل مند اور مکمل انسان وہی ہے جو جذبات کو عقل پر حاوی نہ ہونے دے۔ نویرہ کی اگر میں بات کر بھی لوں مگر اس خاندان میں کوئی نہیں مانے گا۔ نویرہ نے ہی اگر انکار کر دیا، تم سے نفرت کا اظہار کر دیا تو پھر بولو کیا کرو گے تم؟ رضا خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بازو رکھ کر کروٹ بدل گیا۔ میں نویرہ پر کوئی بہتان نہیں باندھ سکتی۔ اگر میں تمہاری فیور میں کہہ دوں کہ نویرہ نے تم پر پیمان باندھا ہے تو پھر میں مجرم ہوں گی کہ نویرہ کا کردار، اس کی عادات، اس کے اطوار خاندان کا ہر بندہ آنکھیں بند کر کے اس کی گواہی دے سکتا ہے۔ ہم چھوٹے ہیں، خاندان والے کبھی پلٹ کر دیکھیں گے نہیں، اور اب بھی کہہ رہی ہوں۔ رضا نے کچھ نہ کہا۔ تمہیں یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ تم جذبات میں کوئی غلط قدم نہ اٹھا بیٹھو۔ نویرہ تمہارے لیے قابل احترام ہے، وہ نماز کی منگتا ہے، کچھ وقت گزرے گا وہ اسی خاندان کی بہو ہوگی، تمہیں ہی اپنے اوپر بند باندھنا ہوں گے، ورنہ پھر مجھے کچھ مت کہنا، میں ہر حال میں تمہارے باپ اور خاندان والوں کا ساتھ دوں گی۔ رضا ابھی خاموش تھا۔ سنبھالو اپنے آپ کو، بیمار پڑ کے تو اپنا ہی نقصان کر رہے ہو۔ رمشا کی زبان بند ہے، اگر کل کو کسی کے سامنے اس کی زبان کھل گئی نہ تو پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے ہم۔ چلتی ہوں میں، آرام سے سونے کی کوشش کرو، میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، اپنی ماں کی مجبوری اچھی طرح سمجھ گیا ہوگا۔ اس کی پریشانی پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ زبیدہ کے جانے کے بعد رضا اٹھ بیٹھا۔ بخار اب بھی تھا، پاؤں کا زخم اب بھی تکلیف دے رہا تھا، مگر سینے میں جلتی آگ بہت اذیت ناک تھی۔ اپنے دل کی بات ماں کے سامنے آج کر کے نہ ہی وہ پچھتا رہا تھا اور نہ ہی شرمسار تھا، لیکن ماں کی باتیں، اس کی منتیں، اس کی نصیحتیں، رضا نے بیٹھ کے گراؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ مر جاؤں گا اگر نویرہ سے دستبردار ہوا تو۔ وہ ایک بار پھر سسک اٹھا۔ دل پر کچھ اختیار نہ تھا۔ یہ محبت، یہ جذبے، یہ چاہتوں اور شدتوں کے کھیل اتنے اذیت ناک کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں؟ اپنے درد پر وہ خود ہی بلبلا اٹھا تھا۔ اماں نے چچی زبیدہ کے ہاں فون کیا تو پتہ چلا رضا بیمار ہے، 3-4 دن سے مسلسل بخار ہے۔ رمشا بھی کچھ ٹھیک نہ تھی۔ فون رکھا انہوں نے بھابھی اور نویرہ سے ذکر کیا تو وہ بھی متفکر ہوئی۔ اماں نے رات کو جانے کا کہا تھا۔ نبیل بھائی شام کو گھر لوٹے تو اماں اور نویرہ چچا کے ہاں جانے کو تیار تھی۔ بھابھی نہیں جا رہی تھی، بس نبیل بھائی کا انتظار تھا۔ یہ ان کے خاندان کا اصول تھا کہ چاہے کسی بھی گھر میں کوئی بیمار ہو، سب ہی عیادت کو جاتے تھے، چاہے بیماری عام نوعیت کی ہو یا شدید۔ نبیل بھائی ان کو لے کر آگے تھے۔ چچی بہت محبت اور خوش اخلاقی سے ملی تھی۔ رمشا چپ چاپ سی تھی، اسے بھی بخار تھا، لیکن رضا کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی۔ ان کی تھوڑی دیر بعد فاروق چچا اور چچی چلے آئے تھے، انہیں بھی بھابھی نے فون کر کے بتایا تھا۔ سبھی اس وقت رضا کے کمرے میں تھے۔ رضا کیا بات ہے، طبیعت اتنی خراب کیوں کر لی ہے تم نے؟ تم تو بخار وغیرہ کو کچھ نہیں
گردان تھے اور اب نویرہ اس کے پاس کرسی پر بیٹھی شگفتہ انداز تھا۔ رضا نے ذرا آنکھیں کھول کر دیکھا۔ پرپل کلر کے لباس میں سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے متانت سے مسکراتی رضا کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی تھی۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ رضا کو جواب نہ پا کر نویرہ نے دوبارہ پکارا، وہ تب بھی کچھ نہیں بولا تھا۔ نویرہ نے پلٹ کر رمشا کو دیکھا۔ ان کے آنے کے بعد ہی وہ بھی آ کر کمرے میں ہی ایک طرف کشن پر آ بیٹھی تھی۔ تمہیں بھی بخار چڑھ گیا ہے؟ رضا کا ساتھ تم نے ضرور دینا تھا۔ اس کا انداز چھیڑنے والا تھا۔ رمشا کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ بس شاید موسم کا اثر ہے، ڈاکٹر گھر آ کر چیک کر رہا ہے، میڈیسن بھی یوز کروا رہی ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ زبیدہ چچی نے ہی جواب دیا تھا۔ ہاں آج کل موسم اثر انداز ہو جاتا ہے، پھر سردیوں کا موسم تو فوراً ہی اثر کر جاتا ہے، بڑی چچی نے بھی کہا۔ نویرہ اٹھ کر رمشا کے پاس قالین پر کشن پر آ بیٹھی۔ رمشا کا ہاتھ تھاما تو آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ کتنا تیز بخار ہے تمہیں تو؟ رمشا کوئی گرم کپڑا بھی نہیں پہنا ہوا، اسی طرح لاپرواہی سے طبیعت مزید خراب ہو جائے گی۔ نویرہ نے فکر مندی سے رمشا کا بخار سے سرخ تپا چہرہ دیکھا۔ رمشا گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ میں بھی کتنی دفعہ اسے کہہ چکی ہوں، مگر یہ دونوں میری سنتے کب ہے؟ دونوں ہی اکلوتے ہیں اور لاڈلے بھی، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں میری محبت کا۔ زبیدہ چچی اب دیدہ ہوگی، بدلتا موسم تو ہر کسی پر اثر انداز ہو جاتا ہے، یہ تو پھر دسمبر کی سردی ہے، احتیاط ضروری ہے نا، ورنہ ایک دفعہ بندہ بیمار پڑ جائے تو پورے سال کے لیے پڑ جاتا ہے۔ اماں نے بھی کہا۔ جاؤ رمشا بیٹا، جرسی وغیرہ پہن کر آؤ، جاؤ شاباش، حمید چچا نے کہا تو رمشا اٹھ کر چلی گئی تھی۔ نویرہ اسی طرح بیٹھی رہی۔ دونوں چچا اور نبیل بھائی رضا کے بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ اماں چچی اور زبیدہ چچی سائڈ کی کرسیوں پر تھی۔ میڈیسن کے ساتھ پرہیزی خوراک بھی کھلاؤ، بچوں میں کمزوری نہ ہو جائے، بڑی چچی نے چھوٹی چچی کو کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ سب کچھ ہی کھلا رہی ہوں، رمشا تو انکل کے کہنے پر کچھ نہ کچھ کھا ہی رہی ہے، یہ رضا تو کچھ منہ کو لگا ہی نہیں رہا۔ چچی نے شکایتی نظروں سے بیٹے کو دیکھا جو اب ضد تو چھوڑ چکا تھا مگر بولنا بھول گیا تھا۔ بری بات رضا، کتنا پریشان کر دیا تم نے سب کو۔ نویرہ نے ادھر بیٹھے ہی لتاڑا، وہ تب ہی آنکھیں بند کیے پڑا رہا۔ سو رہا ہے شاید۔ چچی نے پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھا اور پھر کہا تھا، آئیے ہم باہر چلتے ہیں، ہاں وہاں شور سے نیند خراب ہوگی۔ اماں اٹھ کھڑی ہوئی تھی، باقی سب نے بھی ان کی تقلید کی۔ لاؤنج میں آ کر سبھی بیٹھ گئے تھے۔ رمشا جرسی پہن کر آئی تو نویرہ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بغور رمشا کا چہرہ دیکھا، انتہائی زرد بخار سے تپا چہرہ تھا۔ نویرہ کو کسی بات کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے ہمیشہ، کہیں تم دونوں میں کوئی بات تو نہیں ہوئی؟ نویرہ نے دل کی بات کہنے میں تامل نہیں برتا تھا۔ رمشا نے جواباً ایسی نظروں سے نویرہ کو دیکھا کہ وہ سرپٹا گئی، تاہم اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ باقی بڑے باتوں میں مصروف ہو چکے تھے، وہ دونوں ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا بات ہونی ہے ہمیں؟ تلخ لہجہ تھا۔ نویرہ ایک دم ہائف ہوئی۔ یوں ہی تم دونوں جھگڑتے رہتے ہو اسی لیے پوچھ لیا تھا، ورنہ ٹھیک ہے ہم دونوں، موسم شاید کچھ زیادہ ہی اثر انداز ہو گیا ہے، وہی تل ہی اب بھی تھی۔ نویرہ گہری سانس لے کر رہ گئی مگر اندر ہی اندر کوئی چیز کلک ضرور کر رہی تھی۔ کال بیل ہوئی تو رمشا اٹھ کر باہر چلی گئی تھی۔ باقی سب نماز اور نویرہ کی شادی کے معاملات کو ہی ڈسکس کر رہے تھے۔ السلام علیکم، نویرہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی۔ اس آواز پر چونکا پلٹ کر دیکھا، دروازے میں نماز کو کھڑا تھا اور اس کے عقب میں شارق زمان، پیچھے ہی رمشا تھی۔ نویرہ کو امید نہ تھی کہ نواز جہاں دکھائی دے گا، وہ فوراً سر جھکا گی۔ وعلیکم السلام چچی اور چچا نے بآواز بلند کہا تھا۔ نواز نے سر پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی۔ کونے کے صوفے پر پرپل سوٹ میں ملبوس نویرہ کو دیکھا، وہ بھی ٹھٹکا۔ نویرہ سر جھکائے ہوئے تھی، ایک دھیمی سی مسکراہٹ نواز کے ہونٹوں کو بھی چھو گئی تھی۔ وہ دونوں اندر بڑھ آئے تھے، باری باری سب سے سلام دعا کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے نبیل کا فون آیا تھا کہ رضا کی طبیعت ٹھیک نہیں، شارق کے موبائل پر میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا، سوچا چل کر عیادت کر آئے مگر یہاں تو سبھی موجود ہیں۔ رمشا نویرہ کے ساتھ آ بیٹھی تھی، وہ دونوں سائڈ صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ہاں بس اچانک خراب ہو گئی تھی، زبیدہ بیگم ہاں پریشان ہو گئی تھی۔ کہاں ہے رضا؟ شارق نے پوچھا تھا۔ کمرے میں ہے، دوائی کھلائی تھی، شاید سو گیا ہے، حمید چچا نے جواب دیا تھا۔ اور تم سناؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ نبیل بتا رہا تھا کہ تم بھی کچھ علیل ہو۔ شارق کا رخ نویرہ کے ساتھ بیٹھی رمشا کی طرف ہوا تھا۔ رمشا شارق زمان کے براہ راست پوچھنے پر گھبرا گئی۔ ٹھیک ہوں، اس نے دھیمے سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، اتنا تیز بخار ہے اور ہاتھ لگے نہیں،
لگایا جا رہا۔ بڑی چچی نے فوراً کہا تھا میڈیسن یا ٹریٹمنٹ وغیرہ۔ نواز نے چچی کو دیکھا، انہوں نے گردن ہلائی، سب ہو رہا ہے بس انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، نواز نے دلاسا دیا۔ چچی زبیدہ مہمانوں کے لیے چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے اٹھی تو نویرہ بھی وہاں سے نکل آئی۔ نواز کی موجودگی میں تو ویسے بھی اسے شرم آ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں چچی؟ وہ کچن میں ہی چلی آئی۔ چچی چائے کا برتن چولہے پر چڑھا رہی تھی، چائے بنانے لگی تھی۔ تم کیوں اٹھائی؟ انہوں نے ایک نظر بغور دیکھا۔ انتہائی سلجھی ہوئی ٹھیلی طبیعت کی مالک ان کی پسندیدہ ترین لڑکی تھی، مگر رضا ان کے دل سے ہوک اٹھی، یوں لگا کوئی چیز دل سے ٹوٹ کر گری ہو۔ وہاں سب کی موجودگی میں مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ لائیے میں چائے بناتی ہوں، اس نے اپنی خدمات پیش کی۔ زبیدہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تم بیٹھو، میں کر لوں گی۔ کچھ نہیں ہوتا چچی جان، میرا اپنا گھر ہے، بھلا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی اچھی لگوں گی۔ اس نے چچی کو پیچھے ہٹا دیا تھا اور خود چولہے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ بڑا خوش قسمت ہے نواز، تم جیسی لڑکی اسے شاید ہی کہیں ملتی۔ اللہ تمہیں خوشیاں دے، چاہتے نصیب کرے، مقدر اچھا کرے۔ انہوں نے دعائیں دی تھی نواز کے نام پر۔ وہ چمک گئی، منگنی کے دوران تو نہیں مگر دن طے ہونے کے بعد۔ وہ لاشعوری طور پر نواز کو سوچنے لگی تھی، رمشا بھی کچھ کم نہیں، بڑا خوش نصیب ہے رضا۔ یوں کہیں اس خاندان کے لڑکے بیویوں کے معاملے میں بڑے خوش نصیب واقع ہو رہے ہیں۔ اس نے بات ہنسی میں ٹال دی تھی۔ چچی تلخی سے مسکرا دی۔ کاش اپنی خوش نصیبی کا یقین وہ بد نصیب بھی کر لے۔ ان کی آواز روندگی۔ نویرہ فوراً متوجہ ہوئی، کیا بات ہے؟ دونوں میں کوئی ان بن ہو گئی ہے؟ ان بن ہوتی تو کوئی بات بھی تھی، مگر وہ رضا کی تکلیف، اس کی بیماری نے ان کو بہت پسماندہ اعصاب بنا ڈالا تھا۔ نویرہ نے چچی کو بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ وہ سرے سے اس رشتے کو ہی کوئی اہمیت نہیں دے رہا۔ وہ تو کچھ کہتے کہتے وہ ایک دم دانتوں تلے زبان دبا گئی۔ اتنا فکر مند مت ہوا کرو، دونوں ابھی امچور ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ سنبھل جائیں گے، پھر دیکھیے گا رضا کیسے نہیں مانے گا، خود کہے گا۔ نویرہ نے بھرپور دلاسا دیا۔ چچی نے اپنے بہتے آنسو صاف کیا اور ایک نظر نویرہ پر ڈالی، دھیمی مسکراہٹ لیے کتنی مطمئن اور پر اعتماد تھی۔ خاندان کا ہیرا تھی یہ لڑکی، آہا! انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ رضا کس مصیبت میں تو نے مجھے ڈال دیا؟ وہ اذیت سے سر جھکا گئی۔ نویرہ چائے کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دوپٹے سے چہرہ صاف کرتے فریج سے دیگر لوازمات نکالنے لگی۔ نویرہ نے چائے بنا کر چائے دانی میں ڈالی۔ چچی ٹرے میں سب کے لیے کپ رکھ چکی تھی۔ ٹرے سجا کر وہ باہر نکلی تھی۔ تم بھی آ جاؤ، سب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لو۔ نکلنے سے پہلے نویرہ سے کہا۔ وہ سر ہلا گئی۔ چچی زبیدہ چلی گئی تھی، وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ نواز کی موجودگی میں وہ اندر جانے سے جھجک رہی تھی۔ منگنی سے پہلے یا بعد میں آمنے سامنے آنے سے کوئی روک ٹوک نہ تھی، مگر اب دن طے ہو جانے سے ایک پردہ خود بخود درمیان آ ٹھہرا تھا۔ وہ اسٹول گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ 5 منٹ بعد رمشا 2 کپ تھامے چلی آئی۔ آپ یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ایک چائے کا بڑا مگ اسے تھما کر اس نے پوچھا تھا۔ یوں ہی اندر سبھی تھے، بس دل نہیں مانا اندر جانے کو۔ سپ لیتے اس نے سرسری کہا تھا، یوں کہیں نواز بھائی کی موجودگی میں اندر نہیں جانا چاہ رہی۔ رمشا کی بات پر چمک گئی۔ یہ بھی بات ہے، مجھے نہیں علم تھا کہ اس طرح آمنا سامنا ہو سکتا ہے، ورنہ میں نہ آتی۔ خاندان میں یہ سب تو چلے گا جب تک شادی نہیں ہو جاتی، اب کب تک چھپیں گی؟ کہیں نہ کہیں تو آمنا سامنا ہو ہی جائے گا۔ جس طرح آج رمشا قدرے خوشگوار موڈ میں تھی، سو ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی۔ نویرہ مسکرائی، مگر پھر بھی مجھے احتیاط تو کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل چائے کے سپ لے رہی تھی۔ رمشا نے بغور نویرہ کا چہرہ دیکھا، سرخی مائل بڑا بڑا چہرہ، گہری کالی اور سنجیدگی سے مسکراتی آنکھیں اور ان پر سایہ پگھل لمبی پلکیں، سلیقے سے سر پر جمایا دوپٹہ۔ ایک لمحے کو رمشا خود بھی مبہوت رہ گئی تھی۔ نویرہ کی خوبصورتی میں نہ جانے کون سی ایسی ادا تھی جو دیکھنے والے کو ایک لمحہ بغور دیکھنے پر مجبور کر دیتی تھی، جیسے وہ خود آنکھ جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ بے دہانی سے کپ پر انگلی پھیرتی گئی۔ کیا بات ہے، اتنی محبت سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اپنے چہرے پر رمشا کی نگاہوں کا رقص محسوس کر کے اس نے مسکرا کر پوچھا، آپ بہت خوبصورت ہیں، وہ کہہ رہی تھی۔ نویرہ ہنس دی، مائی گاڈ، اسی لیے تم اتنے غور سے دیکھ رہی تھی؟ ہنسی روکو، اس نے رمشا کو دیکھا جو بہت سنجیدہ تھی۔ نہیں، میں دیکھ رہی ہوں، اس قدر خوبصورتی تو خدا نے مجھے بھی دی ہے۔ آپ میں ایسی کیا خاص بات ہے جس کا خاندان کا ہر فرد معترف ہے؟ انتہائی سنجیدگی سے وہ پوچھ رہی تھی۔ نویرہ نے حیرت سے دیکھا، رمشا کی آنکھوں میں کوئی انجانا احساس کروٹیں لے رہا تھا۔ وہ سمجھ نہ پائی، پاگل ہو تم، کوئی خاص بات نہیں، میں تو ایک عام سی خدا کی مخلوق ہوں۔
تمہاری طرح شاید تم سے بھی کم درجہ، اس نے انکساری سے کہا تھا۔ رمشا نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، اگر مجھ سے کم درجہ ہوتی تو کبھی اس قدر اہمیت کی حامل نہ ہوتی۔ کوئی آپ کے لیے مجھے یوں ریجیکٹ نہ کرتا۔ لفظ سے کہ کیا تھے۔ نویرہ ہکا بکا رہ گئی۔ رمشا مکمل حواسوں میں تھی یا بے حواس تھی، نویرہ کچھ سمجھ نہ پائی۔ مذاق نہیں کرو یار، کیوں ایسی الجھے باتیں کر رہی؟ مجھے ایک لفظ نہیں پلے پڑا، نویرہ نے کہا تھا۔ رمشا کے اندر سے ایک تاند کی لہر اٹھی تھی۔ جی چاہا ایک دم نویرہ کو کھڑی کھڑی سنا دے، مگر رمشا لب بینچ کا کاؤنٹر سے پشت لگا کر کھڑی ہوگی۔ رضا مجھے ریجیکٹ کر چکا ہے، وہ تو شروع سے ہی ریجیکٹ کرتا آیا تھا۔ مگر اس کی آواز روندگی اور پھر مسلسل آنسو بہتے چلے گئے۔ نویرہ کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کرے، کس طرح اسے تسلی بخش الفاظ کہے۔ پلیز رمشا، بی بریو، کچھ نہیں ہوتا، دیکھنا اس لڑکے کو کیسے سیدھا کرتے ہیں ہم لوگ۔ تمہیں آج رلا رہا ہے تو معافیا مانگے گا، دیکھنا، اس نے دلاسا دیا۔ رمشا نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ نویرہ کو دیکھا، وہ محبت اور شفقت سے دیکھ رہی تھی۔ رمشا دیکھے کہ کتنا خار کھاتی تھی وہ، نویرہ سے کتنا غلط سوچتی تھی وہ، اس کے بارے میں دل چاہتا تھا وہ اس کے کہ وہ سامنے ہو تو منہ نوچ لے، چیخ چیخ کر بے عزت کر کے دھتکار دے، مگر کچھ بھی تو نہیں کر پاتی تھی۔ نویرہ سامنے ہوتی تھی تو رمشا لفظ بھول جاتی تھی۔ بہت چاہنے کے باوجود نفرت سے بے عزت نہ کر پاتی تھی، بہت خواہش کے باوجود منہ نہ نوچ پاتی تھی۔ اور رضا، وہ اس پر مرتا تھا، وہ اس کے لیے مر رہا تھا، وہ اس کے لیے بہار میں تپ رہا تھا، وہ اس کے لیے مجنوں بن رہا تھا۔